بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ فاطر قرآن مجید کی 35ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاطر میں 45 آیات اور کل 5 رکوع ہیں۔ سورہ فاطر میں کل الفاظ 871 ہیں، جبکہ کل حروف کی تعداد 3191 ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے 22ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ فاطر قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 35ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 43واں ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظیم شان، اس کی قدرت اور محلوقات کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فاطر یعنی پیدا کرنے والا ہونے کی صفت کو واضح کرتے ہوئے یہ سورت انسان کو اپنے خالق کے قریب لانے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورت کا نام فاطر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو شرک اور کفر کی مخالفت کا سامنا تھا۔ اس سورت میں توحید، اللہ کی قدرت اور آخرت پر ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم تخلیقی قدرت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لوگوں کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے انہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہی ان کا رب ہے۔ اس سورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت کو بیان کیا گیا ہے، جس سے انسان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن پہ غور و فکر سے انسان کو اللہ کی عظمت کا شعور ہوتا ہے۔ اس سورت میں انبیاء کے پیغامات اور ان کی تعلیمات کو یاد دلایا گیا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیکی کی طرف راغب ہوں۔ اس سورت میں مختلف محلوقات جیسے فرشتے، زمین و آسمان اور پرندوں کی مثال دے کر اللہ کی قدرت اور علم کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت، جزا اور سزا اور آخرت کا تصور دیا گیا ہے، جس سے انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کا احساس ہوتا ہے۔ سورہ فاطر کی تلاوت سے توحید کا یقین پختہ ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت اور اس کی قدرت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ سورہ فاطر کی تلاوت انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے، استغفار کرنے اور اس سے دعا مانگنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ سورہ فاطر کی تلاوت سے انسان کو زندگی کی مشکلات میں صبر و استقامت ملتی ہے اور اس کا دل اللہ پر بھروسہ کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اس سورت کو روزانہ پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ کفار مکہ کے جٹلانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں۔ جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہگاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔